بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر سیان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیان ٹی وی۔ نظریں صرف چند سال قبل کینیڈا کو آبادی کی شدید کمی کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے کینیڈا نے کئی ایسے پروگرام شروع کیے تاکہ دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا جا سکے اور اپنے سنسان شہروں کو آباد کیا جا سکے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی پالیسیوں کی وجہ سے اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کینیڈا کو اب اپنی جو پالیسیوں پر اس کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے نہ صرف اس وقت کینیڈا میں روزگار کے مسائل ہیں، جبکہ گھروں کا مسئلہ بھی نہایت شدت اختیار کر گیا ہے۔ اب اس مسائل پر قابو پانے کے لیے کینیڈا نے بتدریج جو اپنی امیگریشن پالیسیاں ان کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ قبل ازیں 19 ستمبر کو کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اسٹوڈنٹ ویزوں کے حوالے سے اہم اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزوں کے لیے کے کوٹے میں 2024 میں 35% کوٹا جو ہے وہ کم کر دیا تھا، اور اب یہ اعلان کیا تھا کہ اگلے سال یعنی 2025 میں مزید 10% جو ہے وہ اس میں کمی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے غیر ملکی کارکنوں کو کے قوانین کو سخت کرنے کا اعلان بھی کیا تھا تاکہ عارضی طور پر مقیم افراد کی تعداد کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ 2025 سے شروع ہونے والی امیگریشن جو تعداد ہے، یعنی جو ہجرت کرنے والے افراد کی تعداد ہے، اس کو کم کیا جائے گا اور کمپنیوں کے لیے مزید سخت قوانین جو متعارف کرائے جائیں گے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کینیڈا نے ایسے افراد جن کے پاس کینیڈا کا ملٹیپل ویزا ہے، ان کے داخلے کے لیے بھی نئی شرائط جو ہے وہ نافذ کر دی ہیں۔ کینیڈا کی امیگریشن جو ویب سائٹ ہے، اس پر جو پالیسی بیان یا پالیسی جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق اگر آپ کے پاس 10 سال کا ملٹیپل ویزا بھی ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے۔ کینیڈین حکومت نے انٹری کا اختیار مکمل طور پر جو امیگریشن آفیسر کو جو دے دیا ہے۔ امیگریشن آفیسر ہی جو اب وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ ویزا ہونے کے باوجود کینیڈا میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ امیگریشن آفیسر کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی مدت کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ آپ کتنی دیر تک کینیڈا میں رہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر جس بندے کے پاس ملٹیپل ویزا ہوتا ہے، وہ اس ویزے کی مدت کے دوران کسی بھی ملک سے کینیڈا میں جب چاہے آ سکتا ہے۔ تاہم اب ایک سے زیادہ جو انٹری کا اختیار جو ہے وہ امیگریشن آفیسر کو دے دیا گیا ہے، اور وہ اپنے صوابدید پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا اس بندے کو انٹری دی جائے یا نہ دی جائے۔ تاہم اس انٹری سے قبل کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے گا جو تقریباً درج ذیل ہیں، یعنی درخواست دہندہ کس تقریب میں شرکت کے لیے آ رہا ہے، جو ایک ہی بار ہونی ہے، جیسے کوئی کانفرنس یا تربیتی سیشن یا گھومنے پھرنے سے باقاعدگی سے وہ کینیڈا آ رہا ہے، یا کہ قریبی افراد سے ملنے آ رہا ہے۔ کیا وہ طالب علم ہے یا کارکن ہے جو کہ مختصر مدت کے لیے آ رہے ہیں اور انہیں اجازت نامے کی ضرورت ہے؟ کیا ہر بار جب وہ سفر کرتے ہیں تو کیا انہیں والدین کی اجازت کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ یا اگر آپ کسی کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ کتنا آدمی جو کتنا شدید بیمار ہے اور اس کو کس قسم کی ضرورت ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو درخواست دہندہ اس کے پاس فنڈز کی جو صورتحال کیا ہے، کیا اس کے پاس اتنے فنڈز دستیاب ہیں کہ جو کینیڈا میں کئی چکر لگانے کے لیے کافی ہیں۔ اگر وہ کسی مہمان یا کسی کا مہمان آ رہا ہے یا کسی کی دعوت پہ آ رہا ہے، یعنی خاندان یا دوست، تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس بندے کی دعوت پر وہ آ رہا ہے کیا اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے مہمان کی جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ دیکھ بھال کر سکے، یا اس نے کسی دوسرے مہمانوں کو بھی مدعو کیا ہے اور کیا اس کے پاس یہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ تمام مہمانوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر کسی تجارتی ادارے کی طرف سے کوئی انویٹیشن پر آ رہا ہے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس متعلقہ ادارے کا انویٹیشن لیٹر اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، یا اگر کسی جو بیماری کے علاج کے لیے آ رہا ہے تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کیا اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، اور اگر ہے تو وہ کس وقت تک کے لیے اس کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور کیا اس پر وہ اپنا علاج کروانے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے اپنے آبائی ملک میں اس کے حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں، کیا اس کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ جس سے وہ اپنی اور اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔
یا اس سے پہلے اس نے کسی بیرون ملک سفر کیا ہے یا وہ پہلے کینیڈا آیا ہے، اگر وہ آیا تھا تو اس نے کیا جو ویزے کی شرائط تھیں ان پر یا وہ عمل کیا تھا، یا درخواست دار کو کسی اور ملک کا ویزا دینے سے بھی انکار کیا گیا ہے یا نہیں۔ ایک سے زیادہ داخلے کے لیے ویزوں کے لیے حکام مختصر مدت کے ساتھ ویزا جاری کرنے کا بھی فیصلہ جو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ درخواست گزار کے آبائی ملک میں یا معاشی یا سیاسی حالات وہ کیسے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کینیڈا کا ملٹیپل ویزا ہے اور اگر آپ دوبارہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو آپ جس قسم کے ویزے پر، یعنی کوئی دعوت نامہ ہے یا خاندان ہے یا کسی تجارتی ادارے کی طرف سے دعوت پر آ رہے ہیں، تو تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ بصورت دیگر آپ کو کینیڈا میں انٹری کے لیے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ براہ کرم اس چینل کو فالو اور سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔